आप देख रहे हैं रूहानी बातें, जिसमें हम पेश कर रहे हैं अल्लामा लाहौतीपुर असरारी की किताब जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्नात की शादियों में नज़र बद। जिस तरह हमें आम एहसास होता है कि हम अपनी शादियों में नज़र बद का बहुत ख्याल रखते हैं, वैसे भी नज़र हकीकत है और नज़र की हकीकत सच्चाई पर मौजूद है। इसी तरह जन्नात भी अपनी शादियों और नए जोड़ों को नज़र बद से बहुत बचाने की कोशिश करते हैं। जिन्नात के यहाँ एक दरख्त है, ना मालूम वो दरख्त की शाखें कहाँ से लाते हैं, और उसकी शाखों के पत्ते ऐसे हैं जैसे कि हल्के हल्के उसमें बजरनुमा कांटे हों। उनके बारे में उनका ख्याल है कि अगर दुल्हन की सेज के नीचे इन पत्तों को बिछा दिया जाए तो कोई भी नज़र बद उस पर असर नहीं करेगी, और इस पत्ते की शाखें दुल्हन की सेज के इर्द गिर्द लगा देते हैं ताकि नज़र बद उसके करीब ना आए और उसको कोई सख्त नज़र डस न ले। जिन्नात नई दुल्हन के पांव क्यों धोते हैं? जिन्नात के यहाँ एक और चीज़ की जाती है कि नए शादीशुदा जोड़ों को उनके यहाँ कुछ रूहानी आमिल होते हैं। वो रूहानी आमिल उन पर अमल करते हैं और उनके ऊपर से कुछ चीज़ें वारते हैं और उन चीज़ों को फिर जलाते हैं। उनका ख्याल ये है, इनकी अगर अज़दवाजी ज़िंदगी को मजबूत करता है और उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी को सेहतमंद ज़िंदगी देनी है तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और उसके अलावा और कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि रास्ता और मंजिल यही है। इसके लिए बहुत पुराने कहना मश्क लोग ये अमल करते हैं। जिन्नाती दुल्हन और दूल्हा सामने बैठे होते हैं और उनकी मुट्ठियों में कुछ जड़ी बूटियां होती हैं जो उनके ऊपर फेंकते हैं और पड़ते हैं, और इतना फेंकते हैं कि बाज़ औक़ात उनका लिबास यानी दूल्हा और दुल्हन के लिबास का बहुत हिस्सा छुप जाता है। उसके बाद पहले दुल्हन उठती है और उसी चादर जो बहुत बड़ी होती है जिस पर वो जड़ी बूटियां अमूमन फेंकी होती हैं वो झाड़ती है। फिर उसके पांव एक थाल में धोए जाते हैं, पांव धोकर उसका पानी संभाला जाता है। उसके बाद दूल्हा उठता है, उसके हाथ धोए जाते हैं और एक थाल में वो पानी संभाला जाता है। फिर उस चादर के ऊपर जितनी भी जड़ी बूटियां थीं वो सारी की सारी एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है जिसमें जानवरों की हड्डियां, गोबर, मखसूस लकड़ियां, लोहे की सलाखें, सैकड़ों के हिसाब से सुइयां, कील और बेशुमार अतर की शीशियां, ये तमाम इसमें मौजूद होते हैं। गड्ढे में पहले आग जलाते हैं, फिर चंद हड्डियां डालते हैं, फिर अतर की शीशी से इसकी आग को खुशबूदार किया जाता है, और फिर बारी बारी सुइयां एक एक करके डाली जाती हैं, और फिर कील डाले जाते हैं। सुइयां और कील के बाद फिर वो जड़ी बूटियां डाली जाती हैं जो जड़ी बूटियां उन्होंने बारी बारी दूल्हा और दुल्हन पर फेंकी थीं। ये अमल हर नए जिन्नाती शादीशुदा जोड़े पर किया जाता है, लेकिन ये फ़र्द नहीं कर सकता। इसके लिए मखसूस लोग होते हैं जो ये अमल करते हैं, क्योंकि हर फ़र्द का ये काम नहीं, ये सिर्फ उन लोगों का काम है जो इस शोबा के माहिर हैं और इस शोबा के तजर्बाकार हैं। इन अमलियात और रूहानियत की इन चीज़ों को वो जानते हैं। जिन्नात में दुल्हन की रुखसती का अजब मंजर और रस्म। अगला मरहला उस वक्त शुरू होता है जब जिन्नाती दुल्हन की रुखसती होती है। दुल्हन की रुखसती के लिए जिन्नात का रिवाज है कि वो एक मखसूस जड़ी बूटी के फूल जो बहुत खूबसूरत लेकिन बहुत खुशबूदार होते हैं, और वो फूल बिछाए जाते हैं। दुल्हन और दूल्हा उन फूलों पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं और दुल्हन घर से रवाना की जाती है। फिर ये नहीं, जिन फूलों पर दूल्हा का पांव आता है उनको एक तरफ किया जाता है, फिर उनके फूलों के बकदर रेशमी लिबास तोला जाता है और वो गरीबों में तकसीम किया जाता है। अगर इससे ज़्यादा मालदार जिन्नात हों तो चांदी, इससे ज़्यादा मालदार जिन्नात हों तो सोना, तो गरीब हों तो आम सादा कपड़ा तोला जाता है जो इंसानों या जिन्नात में तकसीम किया जाता है। जन्नात मसहरी के नीचे नीले रंग का कपड़ा क्यों रखते हैं? जब ये दुल्हन अपने ससुराल के घर पहुंचती है, वहां नीले रंग के कपड़े मोटे फर्श के तौर पर बिछाए हुए होते हैं, और वो नीले रंग के मोटे कपड़े उनके ऊपर दूल्हा और दुल्हन चलते हैं। वो नीले रंग के मोटे कपड़े फिर लपेटकर दूल्हा और दुल्हन की मसहरी के नीचे रख दी जाती है। 9 दिन तक वो मसहरी के नीचे रहती है। 9 दिन के बाद उन कपड़ों को धोया जाता है। फिर उन कपड़ों को धोकर उन पर बहुत से लोग बैठकर शीरनी, मीठा, कोई भी डिश खाते हैं। उसके बाद वो कपड़े मुस्तकिल उनके खानदान का हिस्सा होते हैं। ये इस बात की दलील है कि इन कपड़ों में बख्त, तवंगरी, सखावत और बरकत है। अब ये कपड़े उनके पास रहेंगे, कभी दौलत, इज्जत, पेशा माल उनसे नहीं रूठेगा। फिर ये कपड़े आखिर तक चलते रहते हैं, हत्ता कि ये पुराने हो जाते हैं तो इनको ज़ाया नहीं करते, इनको पैबंद लगाते रहते हैं। ये कपड़े शादी की यादगार होते हैं। जन्नात हामला को 3 रंग के कपड़े पहनाते हैं।
ایک اور چیز اس وقت ہوتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ دلہن حاملہ ہے تو پھر اسے ہمیشہ نیلا لباس پہنایا جاتا ہے یا بالکل ہلدی رنگ کا لباس پیلا یا پھر سفید۔ اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی لباس نہیں پہنایا جاتا ہے۔ جنات کا خیال ہے اور 100% یقین ہے کہ حاملہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ رنگوں کا اثر قبول کرتا ہے، اور اگر وہ نیلا لباس پہنے گا تو اس کا بچہ بہادر ہوگا، طاقتور ہوگا، نڈر، شجاع ہوگا، دشمنوں سے نہیں ڈرے گا، حاکم، بادشاہ بنے گا، اور اگر پیلے رنگ کا کپڑا ہوا تو اس کے مزاج میں حلم، بردباری اور برداشت ہوگی، وہ لوگوں کو خیر، امن، راحت کی زندگی دے گا۔ اور اگر حاملہ کے لباس میں سفید رنگ کا کپڑا ہوگا تو یہ سفید رنگ کا لباس اور کپڑا اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والا بچہ ہمیشہ بڑا آدمی بنے گا، بے داغ زندگی گزارے گا، وہ کبھی داغدار نہیں ہوگا، کبھی فقیر، منگتا، بھکاری نہیں ہوگا، تندرست، توانا، سخی اور غنی ہوگا اور مالدار ہوگا۔ جنات کی زندگی کا نمایاں اصول۔ جنات کی زندگی میں ایک ایک چیز بہت انوکھی ہے اور سوچی سمجھی ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کا کوئی دور سے بھی ایسا حوالہ نہ ہو جو انسانی زندگی کو متاثر نہ کرتا ہو اور انسانی زندگی کو سچا تاثر نہ دیتا ہو۔ یہ جنات کی زندگی کا ایک نمایاں اصول ہے اور جنات اس زندگی کو 100% لے کر چلتے ہیں۔ جب ان کا بچہ ٹھیک 1 ماہ 27 دن کا ہوتا ہے، اس کے بعد ان کے ہاں 3 دن کی ایک محفل ہوتی ہے۔ اس محفل میں سب سے پہلے بڑے بوڑھے آتے ہیں، پھر ان سے کم عمر، پھر ان سے کم عمر اور آخر میں بچے۔ اور اس محفل میں ایک اعلان چلتا ہے کہ کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ بچہ اس کی گود میں دیا جائے، لیکن پہلے سوچ لے کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ بچہ اس کی گود میں دیا جائے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ بچہ اس جیسا بنے؟ پہلے اپنے آپ کو پرکھیے، سنبھالیے، سوچیے، پھر بچہ اپنی گود میں لے۔ بچے کی ترتیب کے لیے جنات کی انوکھی رسم۔ اس وقت سناٹا ہوتا ہے، لیکن جن کا بچہ ہوتا ہے ان کی نظریں لگی ہوتی ہیں کہ یہ بچہ ہم نے کس کی گود میں ڈالنا ہے۔ انہیں علم ہوتا ہے۔ آخر کار وہ بچے کو اٹھاتے ہیں اور ایک کسی ایسے بڑے جن، عورت ہو یا مرد، جس کا کردار و وقار، عزت، عظمت و شان و شوکت اور شہرت اس کی جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ بچے کو جھولی میں ڈال کر بچے کو چومتا ہے، کچھ دیر جھولی میں رکھتا ہے، پھر حسب توفیق کچھ رقم اس بچے کے ہاتھ میں پکڑ کر اس بچے کو واپس ان کے بڑوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ جنات کا خیال ہے کہ بچہ جس کی گود میں جائے گا، 1 مہینہ 27 دن کے بعد وہی عادات، وہی طبیعت، وہی مزاج، وہی اخلاق و اطوار اس کے اندر رچ بس جائیں گے اور بالکل اسی طرح کی زندگی ہوگی جس طرح کی زندگی اس شخص کی تھی جس کے وقار اور عزت کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں۔ جنات کی ہر رسم میں سچائی چھپی ہے۔ قائرین، جس طرح ہمارے رسم و رواج ہیں، ہماری زندگی میں بھی کچھ چیزیں ہیں جن کی بظاہر کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ جنات کے ہاں ایسا ہو بالکل نہیں۔ جنات ایک دلیل، ایک مزاج اور ایک سچائی کا انداز رہتے ہیں۔ اس میں ایسے جنات میں بھی ہیں جو جہالت کے مارے ہیں، ان میں بہت کی رسم و رواج ہوتا ہے۔ اب ہم ان کے رسم و رواج سے ہٹ کر ایک عمومی سلجھے ہوئے جنات کی بات کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نظام میں بہت بہتری اور بہت خیر ہوتی ہے۔ آئیے میں جنات کا ایک خاص عمل بتاتا ہوں۔ آئیے میں آج آپ کو جنات کا ایک ایسا عمل بھی بتاتا ہوں جو شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو، لیکن جس کی سچائی اور حقیقت بالکل ایسے ہے جیسے چمکتا سورج اور مہکتا چاند۔ وہ یہ ہے، جنات ہمیشہ شادیاں سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، اور جنات میں 2 چیزیں نہیں ہیں، ایک بے اولادی، ایک طلاقیں۔ اس کا گمان اور خیال ہی نہیں ہے۔ اولادیں تو ان کی اتنی زیادہ ہوتی ہیں جو انسان سوچ کیا گمان ہی نہیں کر سکتا، اور طلاقیں بالکل نہیں ہیں۔ ہاں، گھریلو ناچاکیاں، جھگڑے تھوڑے زیادہ ہیں، یہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن طلاق نام کی چیز جنات میں کبھی نہیں پائی گئی۔ میری زندگی کا بہت وقت جنات کے ساتھ گزرا ہے، میں نے کبھی جنات میں طلاق نہیں دیکھی، نہ سنی نہ پائی، کیونکہ جنات کی روحانی نظریں اور باریک آنکھیں مزاجوں اور طبیعوں کو بوجھتی ہیں۔ وہ پیدائش کے دن کا خیال، پیدائش کے وقت کا خیال اور اس 7 لمحے کا بہت خیال رکھتے ہیں جس 7 اور لمحے میں یہ پیدائش ہوئی ہے۔ جنات میں طلاق، بے اولادی ہرگز نہیں۔ اس کے مطابق پھر اگلی ترتیب بناتے ہیں۔ جنات بہت زیرک اور سمجھدار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی طبیعت میں مزاج میں عظمت، سمجھ، شعور، احساس اور ادراک ہوتا ہے۔ ان میں پرخ بہت زیادہ ہے، سچائی اور حقیقت بہت زیادہ ہے۔
اس لیے ان کے رشتے ناکام نہیں ہوتے۔ جنات جتنے ہی غصے، جلال اور آگ سے بنے ہوئے ہوں، لیکن ان کی گھریلو اور ازدواجی زندگی میں اتنا ہی زیادہ علم، محبت، پیار، درگزر، شفقت اور دانائی ہے۔ اس لیے ان میں طلاقیں نہیں ہوتیں۔ دوسری چیز بے اولادی ہے۔ بے اولادی کی بنیادی وجہ جہاں اور بیماریاں ہیں، وہاں جنات کی نظر بد بھی ہے۔ جنات کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کون سی نظر کھا جائے گی، یا جنات خود اولاد کو باندھتے ہیں۔ اس کی بے شمار کتب میں اور بڑی مستند کتب میں واقعات موجود ہیں، اور وہ جب باندھتے ہیں، جو باندھتا ہے اسے کھولنے کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی نسلوں کے لیے خود ہی ایسا انتظام کر لیتے ہیں کہ اس لیے کوئی بھی کسی جنی کو کچھ نہیں باندھ سکتا۔ ان کے پاس گر بھی ہے، طریقے بھی ہیں، اس کا انتظام بھی ہے اور اس کا نظام بھی ہے۔ وہ ہمیشہ اس نظام اور انتظام پر اپنی نظر رکھتے ہیں، اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ ایک اور بات بھی جو میری نظر سے گزری، جنات کے بچے اکثر لولے، لنگڑے، کانے، اپاہج نہیں ہوتے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ کیوں؟ انسانی اپاہج بچوں میں جنات کا کردار۔ اپاہج اور لولے لنگڑے انسانوں بچوں میں جنات کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے۔ یہ واقعات بھی ہماری مستند کتب میں موجود ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اور جنات اس کا بھی بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، اور جنات اس کا بھی بہت زیادہ لحاظ رکھتے ہیں۔ اس کو بہت سوچتے بھی ہیں، پرکھتے بھی ہیں، اور اس کا علاج، معالجہ، احتیاطیں، تدابیر حد سے زیادہ کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے بچے، اولادیں صحت مند ہوتی ہیں، تندرست ہوتی ہیں۔